پرانے زمانے کی بات ہے۔ قاہرہ میں ایک غریب نان بائی رہتا تھا جو صرف دوسروں کی باتیں سنتا اور انہی پر عمل کرتا تھا، مگر اپنے من سے کچھ بھی نہ کرتا تھا۔ وہ بیچارہ سارا دن اپنی دکان پر اس آس میں گزار دیتا کہ کوئی اس سے نان خرید لے گا، مگر صبح سے شام تک اسے صرف 1 یا 2 گاہک ہی نصیب ہوتے۔ نان بائی اپنے کاروبار کی اس حالت سے بڑا پریشان تھا۔ اس کی دکان کے سامنے ہی ایک لوہار کی دکان بھی تھی۔ لوہار کا کاروبار بڑا اچھا چلتا تھا۔ نان بائی کے برعکس اس کی دکان پر گاہکوں کی قطار لگی رہتی تھی۔ ایک دن نان بائی نے سوچا کہ میرا کاروبار تو اب تقریباً ختم ہونے والا ہے، اگر سلسلہ یوں ہی چلتا رہا تو ایک دن اسی جگہ بھیک مانگنے تک بھی نوبت آ سکتی ہے۔ چنانچہ وہ لوہار کی دکان پر گیا اور پوچھنے لگا، بھائی لوہار، ہم دونوں بازار کی ایک ہی گلی پر اپنا کام دھندا کرتے ہیں، مگر میرے پاس دن میں صرف 1 یا 2 گاہک ہی آتے ہیں اور تمہارے پاس ہر وقت گاہکوں کی قطار بنی رہتی ہے۔ کیا تم مجھے اس کا راز بتا سکتے ہو؟ اس غریب کا بھلا ہو جائے گا۔ لوہار بولا، میں تمہاری پریشانی اچھی طرح سمجھ سکتا ہوں۔ آج سے کچھ سال پہلے میرے کاروبار کی بھی یہی حالت تھی، پھر میں نے شادی کر لی۔ میری بیوی کے گھر میں آنے سے ایسی برکت ہوئی کہ جس دکان پر کبھی کوئی گاہک نظر نہیں آتا تھا، آج وہاں لوگوں کا تانتا بندہ رہتا ہے۔ نان بھائی لوہار کی باتیں سن کر بہت خوش ہوا اور بولا، پھر تو مجھے بھی شادی کر لینی چاہیے۔ لوہار نے جواب دیا، میں تو کہتا ہوں کہ تم آج سے ہی اپنی شادی کے لیے ہاتھ پیر مارو۔ چنانچہ نان بائی نے اگلے ہی ہفتے شادی کر لی، مگر اس کی بدقسمتی، اگلے ہی روز اس کی بیوی اس سے جھگڑ کر میکے چلی گئی۔ نان بائی اس صورتحال سے بڑا پریشان ہوا۔ وہ اپنی بیوی کو واپس لانے کی ترکیبیں سوچنے لگا۔ سوچتے سوچتے اس کے ذہن میں خیال آیا کہ کیوں نہ لوہار سے ہی مشورہ لیا جائے۔ چنانچہ وہ لوہار کے پاس گیا اور بولا، بھائی میری بیوی تو مجھ سے جھگڑ کر میکے چلی گئی، اب اسے واپس لانا چاہتا ہوں، مگر سمجھ نہیں آ رہی کیسے لاؤں۔ لوہار بولا، تو اس میں پریشان ہونے والی کون سی بات ہے؟ تمہارے سسرال والے تو تمہارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ میرا مشورہ مانو، تم خود جاؤ اور اپنی بیوی کو لے کر آؤ۔ نان بھائی بولا، مگر کیسے؟ لوہار بولا، بس تم جاؤ اور سسرال میں اپنا روب جمانے کے لیے کسی سے زیادہ بات چیت نہ کرنا، بس پھر کرتے جاؤ اور پھر کرتے واپس آ جاؤ۔ لوہار کے کہنے کا مطلب تو یہ تھا کہ جلدی جانا اور جلدی واپس آ جانا، مگر بیوقوف نان بائی نے اس کا الٹا ہی مطلب لیا۔ وہ لوہار سے رخصت ہو کر اپنے منہ سے پھر کرتا ہوا اپنے سسرال کی طرف چل پڑا۔ راستے میں ایک جگہ ایک شکاری اپنا جال بچھائے بیٹھا تھا۔ وہاں سے قریب ہی کچھ کبوتر دانا دن کا چگ رہے تھے اور شکاری اس انتظار میں تھا کہ کب اس کا داؤ چلے اور وہ کبوتروں کو جال میں پھنسا لے۔ اتنے میں بیوقوف نان بائی اپنے منہ سے زور سے پھر کی آوازیں نکالتا ہوا وہاں آ نکلا۔ اس کی پھر سے سارے کبوتر اڑ گئے۔ شکاری نے یہ دیکھا تو اسے بڑا تاؤ آیا۔ اس کا پھنسایا شکار ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ اس نے بڑھ کر بیوقوف نان بائی کو پکڑ لیا اور غصے میں اس کی ٹھکائی کر دی۔ پھر اس کو چھوڑتے ہوئے بولا، ارے بیوقوف، پھر نہیں کیا کرتے، بلکہ یوں کہتے ہیں، آتے جاؤ پھنستے جاؤ، آتے جاؤ پھنستے جاؤ۔ بیوقوف نان بائی کہنے لگا، اچھا اب تو میں ایسا ہی کروں گا۔ اس بار نان بائی آتے جاؤ پھنستے جاؤ کہتا ہوا پھر اپنے سسرال کی طرف چل پڑا۔ راستے میں ایک جگہ چند چور کہیں سے چوری کر کے آ رہے تھے۔ جب وہ بیوقوف نان بائی کے قریب سے گزرنے لگے تو انہوں نے سنا کہ وہ کہتا ہوا آ رہا تھا، آتے جاؤ پھنستے جاؤ، آتے جاؤ پھنستے جاؤ۔ چوروں کو بڑا غصہ آیا کہ یہ شخص کیا کہہ رہا ہے۔ ان کے لیے تو یہ بڑی بدشگونی تھی۔ انہوں نے قریب جا کر نان بائی کو پکڑ لیا اور پھر اوپر تلے کئی ہاتھ لگا کر کہا، ارے بیوقوف، ایسے نہیں کہتے، بلکہ یوں کہتے ہیں، لاتے جاؤ رکھتے جاؤ، لاتے جاؤ رکھتے جاؤ۔ نان بائی بولا، اچھا اب تو میں ایسا ہی کروں گا۔ اس کے بعد وہ لاتے جاؤ رکھتے جاؤ کہتا ہوا دوبارہ اپنے سسرال کی طرف چل دیا۔ راستے میں ایک گاؤں آیا جہاں کچھ لوگ کندھوں پر جنازہ اٹھائے جا رہے تھے۔ مرنے والے کے سوگ میں سب لوگ افسردہ اور خاموش جا رہے تھے کہ اتنے میں نان بائی وہاں آ ٹپکا اور کہنے لگا، لاتے جاؤ رکھتے جاؤ، لاتے جاؤ رکھتے جاؤ۔ لوگوں کو اس پر بڑا تاؤ آیا کہ یہ شخص سوگ اور غم کے موقع پر یہ کیا بات کہہ رہا ہے۔ ایک دو گرم مزاج آدمیوں سے برداشت نہ ہو سکا۔
انہوں نے آگے بڑھ کر نان بھائی کی پٹائی کر دی اور ڈانٹتے ہوئے کہا، ارے بیوقوف، اس طرح نہیں کہا کرتے، بلکہ یوں کہتے ہیں، خدا یہ دن کسی کو نہ دکھائے، خدا یہ دن کسی کو نہ دکھائے۔ نان بھائی بولا، اچھا اب تو میں ایسا ہی کہوں گا۔ اب وہ خدا یہ دن کسی کو نہ دکھائے کی رٹ لگاتا ہوا پھر اپنے سسرال کے گاؤں کی طرف چل پڑا۔ وہ جا رہا تھا کہ راستے میں ایک گاؤں پڑا۔ وہ گاؤں کی گلیوں میں سے گزرتا ہوا جا رہا تھا کہ اس نے دیکھا ایک گھر میں سے ڈھولک بجنے اور گانے کی آواز آ رہی تھی۔ ایک طرف چند براتی نئے نئے کپڑے پہنے ہوئے بیٹھے تھے اور دیگیں بھی پک رہی تھی۔ نان بھائی جب ان کے قریب سے گزرا تو کہنے لگا، خدا یہ دن کسی کو نہ دکھائے، خدا یہ دن کسی کو نہ دکھائے۔ اس کا اتنا کہنا تھا کہ ایک باراتیوں نے اسے پکڑ لیا اور اس کی خوب مرمت کی۔ اس کے بعد انہوں نے اسے چھوڑتے ہوئے کہا، ارے بیوقوف، اس طرح نہیں کہا کرتے، بلکہ یوں کہتے ہیں، ہر گھر اسی طرح ہو، ہر گھر اسی طرح ہو۔ نان بھائی بولا، اچھا اب تو میں ایسا ہی کہوں گا۔ اس نے پھر اپنے سسرال کا راستہ لیا اور ہر گھر اسی طرح کہتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ راستے میں ایک گاؤں آیا جہاں ایک گھر میں آگ لگی ہوئی تھی اور ادھر ادھر کے لوگ آگ بجھانے میں لگے ہوئے تھے۔ کوئی پانی بھر بھر کر لا رہا تھا، کوئی شولوں پر مٹی پھینک رہا تھا اور کوئی گھر کا سامان بچانے میں لگا ہوا تھا۔ اس طرح وہاں ایک افراتفری کا سما تھا۔ اتنے میں نان بھائی کا وہاں سے گزر ہوا۔ وہ جب چلتے ہوئے مکان کے قریب سے گزرا تو بولا، ہر گھر اسی طرح ہو، ہر گھر اسی طرح ہو۔ پاس کھڑے کچھ لوگوں نے جب یہ سنا تو انہیں بہت غصہ آیا کہ ایک طرف بیچاروں کا گھر جل رہا ہے اور ایک طرف یہ کہتا ہے کہ ہر گھر اسی طرح ہو۔ انہوں نے آگے بڑھ کر نان بھائی کو پکڑ لیا اور اچھی طرح ٹھکائی کر دی۔ جب وہ سب اپنا غصہ نکال چکے تو اسے چھوڑتے ہوئے بولے، ارے بیوقوف، اس طرح نہیں کہا کرتے، بلکہ خاموش ہو جاتے ہیں اور کوئی بات نہیں کرتے۔ نان بھائی بولا، اچھا اب تو میں ایسا ہی کروں گا۔ چنانچہ وہ چپ چاپ اپنے سسرال کی طرف چل دیا۔ اب وہ نہ راستے میں کسی سے کچھ کہتا نہ سنتا، بس خاموشی سے سفر کرتا رہا۔ اسی طرح جب وہ اپنے سسرال پہنچا اور گھر میں داخل ہوا تو اس نے نہ کسی سے سلام دعا کی اور نہ ہی کسی کا حال احوال پوچھا، بس خاموشی سے گیا اور چپ چاپ ایک طرف کونے میں جا کر بیٹھ گیا۔ گھر والوں کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ کوئی بات کیوں نہیں کرتا۔ اس کی ساس نے پوچھا، بیٹا گھر میں خیریت تو ہے نا؟ آگے سے نان بھائی نے کوئی جواب نہ دیا اور ٹکر ٹکر بیٹھتا دیکھتا رہا۔ سسرال والوں کو فکر ہوئی کہ کہیں اس کا دماغ تو نہیں چل گیا۔ اس کی ساس پھر پوچھنے لگی، کہو بیٹا، طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ مگر وہاں تو جواب میں صرف ایک چپ تھی۔ اس کی ساس پھر پوچھنے لگی، کیوں بیٹا بولتے کیوں نہیں؟ آخر بات کیا ہے؟ لیکن بیٹا تھا کہ بت بنا بیٹھا تھا۔ راستے میں کئی بار ٹھکائی ہونے کی وجہ سے اس کا جوڑ جوڑ درد کر رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ راستے میں جہاں بھی بولا پٹائی ہو گئی، اب یہاں بھی بولا تو پٹ جاؤں گا، بہتری اسی میں ہے کہ چپ رہوں۔ نان بھائی کے سسر نے بھی فکرمند ہوتے ہوئے کہا، آخر تم بولتے کیوں نہیں؟ کچھ بتاؤ تو کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ لیکن بیوقوف نان بھائی پھر خاموش رہا۔ اس کے بعد گھر کے ہر فرد نے اپنی طرف سے پوری کوشش کر کے دیکھی کہ کسی طرح وہ کسی سے کوئی بات کرے، مگر بیوقوف نان بھائی اسی طرح بت بنا بیٹھا رہا۔ یہ دیکھ کر اس کی ساس رونے لگی اور کہنے لگی، ہائے بیٹا تجھے کیا ہو گیا ہے؟ وہ سینے پر دو ہتھڑ مار کر رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی، ہائے رے اب میری بیٹی کا کیا ہوگا؟ ساس کو روتا دیکھ کر اس کی بیوی بھی رونے لگی، ہائے میری قسمت پھوٹ گئی، میں تو زندہ درگور ہو گئی۔ جب نان بھائی نے دیکھا کہ ساس کے ساتھ بیوی بھی رونے لگی ہے تو وہ آہستہ سے بولا، ایسے موقع پر ہمیشہ خاموش رہتے ہیں۔ اب تو گھر والوں کو پکا یقین ہو گیا کہ ان کا داماد پاگل ہو گیا ہے اور اس قسم کے پاگل کے ساتھ اپنی بیٹی کو بھیجنا اسے زندہ درگور کرنے کے مترادف ہے۔ چنانچہ انہوں نے اس کے سامان کی گٹھڑی اور اس کی لاٹھی اس کے ہاتھ میں دی اور رخصت کرتے ہوئے کہا، ایسے داماد سے ہم ایسے ہی بھلے۔ اور نان بھائی جس طرح چپ چاپ گیا تھا اسی طرح خاموشی سے واپس اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ مار بھی کھائی، لوگوں کی گالیاں بھی سنی اور بیوی بھی ہاتھ سے چلی گئی۔ سچ کہتے ہیں کہ دوسروں کے دیے گئے ہر مشورے پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ سنو سب کی مگر کرو من کی۔
दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।